ایسا انسان جس پر حیوانی وجود کا غلبہ ہو جائے وہ صرف اس لیے جیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے، اور صرف اس لیے کماتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھا سکے، اور اس لیے کھاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کما سکے۔ جینے کا مقصد کمانا، کمانے کا مقصد کھانا، کھانے کا مقصد کمانا۔ قرآن مجید نے ایسے انسانوں کے لیے فرمایا ہے یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، عیش کرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، آگ ہی ایسے انسانوں کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بہت محترم بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، بچیوں، بہنوں اور میرا اپنا نفس، سب سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں، آج اس وقت جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس وقت دنیا پر اسی حیوانی تہذیب کا غلبہ ہے، یہی مزاج چھایا ہوا ہے۔ آج کا انسان اپنی جسمانی، نفسانی، حیوانی خواہشات اور مادی تقاضوں کی تکمیل اور تسکین کے لیے ہر کام کرنے پر تیار ہے، اور ہر اچھے سے اچھا کام چھوڑ دینے پر تیار ہے۔ کوئی حد باقی نہیں رہی، کوئی مقدار نہیں باقی بچی، کوئی نصاب نہیں باقی بچا کہ اتنا میں کر لوں، اتنا میں کر لوں، اتنا میں کر لوں، پھر میں بالکل یکسو ہو جاؤں گا۔ کوئی حد ہی باقی نہیں، کوئی منزل ہی نہیں آتی جس میں انسان یہ کہے کہ انف از انف، بہت ہو گئی حیوانیت، بہت ہو گیا جانور پنا، اب کہاں میں ٹٹولوں، میرا روحانی وجود کہیں زندہ ہے یا مر گیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج روح اور دل کی انگیٹھیاں بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہیں، بجھ گئی، عقل اور ضمیر سکڑ گئے، اور معدہ اور شرمگاہ اللہ کی پناہ اتنے پھیل گئے کہ پورے خاندان کی غذا اور خوراک ایک انسان کی حوث کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک انسان کی شہوت اور شرمگاہ کی تقاضے پورا کرنے کے لیے اس کی پاک دامن بیوی اس کے لیے کافی نہیں رہی۔ اس کی نگاہیں، اس کے خیالات، اس کے جذبات، اس کی تمنائیں، اور اگر ہو سکا تو اس کے ہاتھ اور اس کی دسترس نہ جانے اور کہاں کہاں جانے کے لیے بے چین رہتی۔ ایک خیالی میدہ پیدا ہو گیا ہے، غور سے سننا ہے اس بات کو۔ ایک مصنوعی اور خیالی ایک میدہ ہر ایک کے پیٹ میں پیدا ہو گیا ہے، جو کھانے کی بڑی سے بڑی مقدار اور غلے کے وافر سے وافر ذخیروں سے بھی بھر نہیں پا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسے مظالم، ایسے جرائم، ایسا کرپشن، ایسی لوٹ کھسوٹ، ایسی بدعنوانیاں وجود میں آ رہے ہیں جنہوں نے انسانوں کو ایک بے رحم اور پھاڑ کھانے والا درندہ بنا دیا۔ اسی حیوانی وجود کے غلبے کا یہ نتیجہ ہے کہ روزانہ بے شمار بچیوں اور عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ بیٹیوں کی عزتیں واللہ باپوں کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں رہے گی، بھتیجیوں کی عزتیں چچاؤں کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں، بھانجیوں کی عزتیں خالوں کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں، ماموں کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں۔ میں چچا زاد بھائی اور خالہ زاد بھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ماموں، چچاؤں، خالوں اور پھپھاؤں کی بات کر رہا ہوں، اور باپوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اس حیوانیت کی جو کیفیت ہے، جتنی تیزی کے ساتھ حیوانیت آج چھا رہی ہے، روزانہ کچھ نئے فاصلے طے کرتی ہے یہ حیوانیت،
کچھ نئی سرحدوں کو یہ فتح کرتی ہے حیوانیت. اب یہاں تک حال ہے کہ عزتیں لوٹنے سے بھی انسان کی حیوانیت کو پوری تسکین نہیں ہوتی. آج کا حیوان نما انسان یا انسان نما حیوان یہ کسی بچی کی پہلے عزت لوٹتا ہے، پھر گلا گھونٹتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے اور مار کر اس کی لاش کو پیڑوں سے لٹکا دیتا ہے. یہ سب حیوانیت کا ایک عروج ہے. شاید انسان کی تاریخ میں حیوانیت کا غلبہ اتنا انسانوں پر شاید کبھی نہیں ہوا. درندوں کو بھی انسان نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور جو بچی جو لڑکی ذرا سا مزاحمت کرتی ہے، اپنے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے چہرے پر آج کا یہ انسان نما حیوان تیزاب چھوڑ کر اپنے حیوانیت کو تسکین دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں پھر یا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں. اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنا جائزہ لو، اپنی زندگی کا، اپنی تمناؤں کا جائزہ لو. جس طرح موسم کا اثر پڑتا ہے ہر ایک پر، موسم نہیں دیکھتا کہ کون نیک ہے اور کون برا، موسم نہیں دیکھتا کہ کون پڑھا لکھا ہے اور کون بے پڑھا لکھا، اسی طرح ماحول کا اثر پڑتا ہے. اس عالمی ماحول کا، اس عالمی منحوس حیوانی ماحول کا کچھ نہ کچھ اثر آج ہم میں سے ہر ایک پر پڑ چکا ہے اور پڑ رہا ہے. بہت غنیمت سمجھے جاتے ہیں ہم آپ جیسے لوگ، اور امید ہے کہ بہت غنیمت ہوں گے، لیکن ہم بھی ذرا ایمانداری سے اپنا اور اپنے گھروں کا، اپنی بچیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیں اور حقیقت پسندی کے ساتھ ذرا اپنے گھر کے حالات کو دیکھیں. دھوکے میں نہ رہیں، خوش فہمیوں میں نہ رہیں. ظاہری نماز سے اور ظاہری برقعے سے اور ظاہری کرتے پجامے سے، دھوکے سے اگر نکل جائیں اور اندر ہم اپنی نوجوان نسل کے کیریکٹر کو، اس کے کردار کو، اس کی تمناؤں کو، اس کے موبائل کے میسیجز کو، اس کے انٹرنیٹ کے استعمال کو، اس کے فون سے گفتگوؤں کو، اس کی ڈائری کے نوٹس کو، اس کے پسندیدہ اشعار کو، اس کے پسندیدہ گانوں کو، اس کے پسندیدہ میوزکس کو، اس کی پسندیدہ ایکٹر اور ایکٹریسز کو، اس کے پسندیدہ پلیئرز کو، اس کے پسندیدہ لباس کو، اس کے چلنے کے انداز کو، اس کے دوستوں اور سہیلیوں کے سرکل کو دیکھیں تو پتہ چلے گا حیوانیت ہماری اولاد کے اوپر بھی فتح پا چکی. پتہ چلے گا کہ گھس چکی ہمارے مقدس نظر آنے والے گھروں کے اندر، ہمارے کنبوں اور خاندانوں کے اندر بھی، اور دین کا کام کرنے والوں کے اندر بھی، ان کے گھروں کے اندر بھی، ان کے بیڈ رومز کے اندر بھی، ان کے دل و دماغ کے اندر بھی حیوانیت اندر گھس چکی اور روحانیت کمزور ہو چکی. ماں باپ کو چھپ چھپ کر راتوں کو جا جا کر اپنے بچوں اور بچیوں کے بیڈ روم میں جا کر جائزہ لینا پڑتا ہے، اور جائزہ لیتے وقت نظر آتا ہے کہ ان کی 17 سال کی بچی سونے کے بجائے وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی ہے. حیوانیت، ماحول کا اثر، عالمی ماحول جو حیوانیت کا ہے، جانور پنے کا ہے، بلا شبہ مغرب کی تہذیب یہ جانوروں کی تہذیب ہے، یہ حیوانی تہذیب ہے. اور اخبارات کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، اسکول کالجوں کے ذریعے، نصاب تعلیم کے ذریعے، فوٹوؤں کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے اور ہزاروں اور ذرائع سے ہر طرف حیوانیت کی دعوت ہے. ایسے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک نالج کو سبسکرائب کریں.